بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے سلیبس کا چیپٹر عقائد اسلام کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ کی جمع عقائد وہ ایک پختہ اٹل نظریہ ہوتا ہے جو انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، سوائے اللہ رب العالمین کے باقی کسی مفکر یا پروفیسر یا کسی آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ کسی کے دماغ سے اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ وہ کھٹ سکے یا نکال سکے، سوائے اللہ رب العالمین کے، کیونکہ وہ دماغ کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے موو کرتے، جس کی زندہ مثال آپ لوگوں نے دیکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس نظریے سے نکلے تھے اور کیسے وہ نظریہ اللہ رب العالمین نے وہ تبدیل کر دیا۔ یہ ہر انسان کے ساتھ لازم ملزوم ہے کہ ہر انسان کے دماغ کے اندر یہ نظریہ ہوگا کہ وہ خدا کو مانے، یہ نظریہ ہے، خدا کو نہ مانے، یہ اس کا نظریہ ہے، بتوں کو مانے، کسی اور چیز کو بجائے، یہ نظریہ ہے جسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اور مذہب دین میں عقیدے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا تعلق یقین سے ہوتا ہے اور ہمارے عقائد کا تعلق بھی یقین سے ہے، اور ایمان بھی ایک مکمل یقین، محکم اور نہ مٹنے والا ایک عقیدہ ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور حق الیقین کی سطح پر ہوگا تو ایمان ہوگا، اگر حق الیقین کی سطح پر نہیں ہوگا تو پھر وہ ایمان کمزور ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کا پورے داخل ہوتا ہی وہی آدمی ہے جسے یقین ہوتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے، اور اللہ کا حکم کی تعمیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ایمان کا نام ہے۔ یعنی حکم اللہ کا ہوگا اور اطاعت جو ہے وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں اللہ سے ملایا ہے، ہمیں اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہمارے رسول نے آ کے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایمان ہے، اس کو یقین کے ساتھ، جسٹ ایسے ہے کہ آپ کے نالج میں آپ نے آگ کو کے متعلق سنا کہ تپش دیتی ہے، آگ کو دیکھا آپ نے کہ روشن ہوتی ہے، پھر آپ نے آگ کے اندر اپنی انگلی کو ڈالا تو پھر پتہ چلا کہ اس کے اندر کتنی جلن اور کتنی تپش ہوتی ہے۔ یہ حق الیقین ہو جاتا ہے، یہ ہی حق الیقین جس انسان کے دماغ کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ پھر اسی نظریے پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اسلام ایک دین ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت اسلام کے ساتھ مذہب کا نام اٹیچ کر دیتے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمام مذہب جو ہیں وہ برابری کی سطح پر ہیں، انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ مذہب کیا چیز ہے اور دین کیا چیز ہے۔
تو اسلام جو ہے ایک دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ عقائد جو ہیں یہ اس کی بنیادیں ہیں۔ جیسے آپ بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں اور اس بلڈنگ کو جتنا نیچے آپ اس کو لے جاتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، جتنی زیادہ نیچے کی طرف آپ مضبوط کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ اس کو اوپر کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھی ہیں کہ 500 سطح تک بھی منزلیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں بسبب اس پختگی کے جو وہ زمین کے اندر بیس پر، زمین پر وہ بناتے ہیں۔ جسٹ ایسے ہے کہ جتنی آپ کے اندر طاقت ہوگی اس طاقت کے تحت آپ چلتے پھرتے رہیں گے۔ جب آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی تو آپ تھک جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ بنیاد پر بیس کرتا ہے، یہ بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے، اور یہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے: اللہ، ملائکہ، آسمانی کتابیں، رسول اور یوم آخرت۔ یہ 5 آپ کے بنیادی عقائد ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک میسج دیا، کن کو دیا؟ فرشتوں کو دیا۔ وہ میسج کیا تھا؟ وہ آسمانی کتابیں تھیں۔ کیا تھا ان کے اندر؟ وہ رسولوں نے بتایا۔ کیا بتایا؟ رسولوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ یہی دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ وإلیہ ترجعون۔ کہ لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی طاقت، نہیں کوئی وجود، کوئی چیز بھی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ دعوت ہے۔ اور کیوں عبادت کریں؟ کیوں اسے طاقت مانیں؟ کیوں اس وجود مبارکہ کو تسلیم کر لیں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ واپس تم لوگوں نے ہر حالت میں اسی کے پاس جانا ہے۔ اور بیس بات ہے کہ جس نے بھیجا ہے وہ بلانے پہ بھی قادر ہے، جو بنا سکتا ہے وہ توڑ کر دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ جس کے پاس بنانے کا فارمولہ ہے اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور برملا وہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کیسے انکار کر سکتے ہو۔ یہ دیکھیں کہ آج میری ایج جو ہے اس وقت 62 ایئر ہے، اس سے پہلے میرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آپ میں سے کسی کی ایج 20 سال ہوگی، 18 سال ہوگی، اس سے پہلے آپ لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو کیسے اس نے بنا دیا؟ وہ اس پہ قادر تھا۔ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں میری بات، انسانوں، پورے کلہم انسانوں سے خطاب ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا جو خطاب ہوتا ہے وہ کافروں سے بھی ہوتا ہے، ایمان والوں سے بھی ہوتا ہے، مسلمانوں سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کلہم انسانوں سے، سب سارے کے سارے اس میں موجود، کافر بھی، مسلمان بھی، ایمان والے بھی، ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارے کے سارے اس میں آتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، کہ تم میری عبادت کرو۔ کس لیے عبادت کریں؟ اس لیے عبادت کریں کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور دماغ کے اندر آ سکتا ہے کہ میں تو ماں باپ کی وجود کی وجہ سے آیا ہوں۔ دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ تو یہ انسانیت کی پیدائش کی بات مکمل ہوتی ہے، اور دین کا نظریہ جو ہے وہ سچائی پر آتا ہے، کیونکہ پہلا انسان جو تھا وہ آدم علیہ السلام تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اپنی نسل کو اپنے دادا کی طرف، اپنے اوپر کی طرف، اس سے اوپر کی طرف، اس کے اوپر کی طرف،
انسان ہو انتہا طور پر حضرت آدم علیہ السلام پر آ کر رکے گا، تو فرمایا ہے کہ تم سے پہلوں کو بھی میں پیدا کیا، اور یہ اس کی قدرت۔ آگے پھر اس نے یہ بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے ہم نے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ اور آگے فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے پیدا کیا کہ تم نیکی کا حکم کرنے والے بنو اور برائی سے روکنے والے بنو۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تو بیسک نظریہ جو عقائد کے معاملے میں ہے، یہ بیسک نظریہ جو ہے میں نے آپ کو دیا ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ عقیدہ انسان کا وہ اٹل پختہ نظریہ ہوتا ہے جس پر وہ چل کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور ہمارے عقائد جو ہیں وہ 5 عقائد ہیں: اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان۔ یہ ہمارا بیس ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ انہی عقائد پر آگے جو ہے ہماری لائف چلتی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ایک عقیدہ کو علیحدہ علیحدہ بیان کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔